کہ ہمارے ائمہ سلام اللہ علیہم تمام معجزات کو انجام دینے پر قادر تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے المسائل، جس کا علامہ مجلسی نے بہار میں حوالہ دیا ہے، اور یہ عبارات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فَأَمَّا ظُهُورُ الْمُعْجِزَاتِ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْأَعْلَامِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ الَّذِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَقْلًا۔ ائمہ کے لیے معجزات کا ظاہر ہونا، بزرگان کے لیے معجزات کا ظاہر ہونا یہ ممکن ہے، لیکن کوئی واجب نہیں ہے۔ واجب عقلی یہ ہمیں پتہ ہے کہ معجزات ممکن ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پر امام معجزہ دکھائے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ممکن ہے، دکھا سکتے ہیں۔ وَلَا يَمْتَنِعُ مُمْتَنِعُ وَقَدْ جَاءَتْ، توجہ فرمائیں ان جملوں پر، یہ آپ کے جسے کہا جائے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے جملے۔ وَقَدْ جَاءَتْ بِكَوْنِهِ مِنْهُمْ عَلَيْهِمُ السلام الْأَخْبَارُ عَلَى التَّظَاهُرِ وَالْانتِشَارِ۔ معجز کا ائمہ سلام، یہ جو ظہور معجزات ہے، اس کا ائمہ سلام اللہ علیہم کے حوالے سے ہونا، اس حوالے سے بے شمار روایتیں آئی ہیں، ایک کے بعد ایک روایتیں آئی ہیں، روایتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ فلہذا فقطعت علیہ من جہت السمع، اس بات پر یقین ہو گیا ہمیں روایات کے اعتبار سے اور صحیح روایتوں کے اعتبار سے، صحیح آثار۔ یہاں پہ شیخ مفید کی تعبیر کیا ہے؟ صحیح آثار، وہ آثار، وہ روایات جن کو شیخ مفید صحیح سمجھتے تھے، ان سے شیخ مفید کو یقین حاصل ہو گیا کہ ائمہ جو ہے بے شمار معجزات رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَعِي، اور اس عقیدے میں میرے ساتھ جمہور اہل الامامہ، سارے کے سارے امامت پر عقیدہ رکھنے والے، یعنی شیعہ اثنا عشریہ، سب کے سب شیعیان میرے ساتھ اس معاملے میں ہے، اس عقیدے میں۔ ایک خاندان ہے شیعوں کا جو ایک دور میں رہا ہے، بنو نوبخت، بیت بنو نوبخت، خاندان بنو نوبخت، وہ ان معاملات کو نہیں مانتا، کہتا ہے ائمہ کے معجزات نہیں ہوتے، اور ان کا نظریہ مکمل طور پہ باطل ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، ولو شیعہ عالم ہو، لیکن اگر وہ 90% کے مخالف جا رہا ہو تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، جمہور کی بات کو دیکھیں گے، جو کہ دلائل کی روشنی میں ہمارے سامنے صحیح ہے۔ مسلسل 3 دروس سے ہم لوگ 3 ہفتوں سے اسی بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے معجزات پڑھ کے سنائے، اس سے پہلے معجزہ اور کرامت پہ گفتگو ہوئی، تو یہ ساری کی ساری باتیں اسی لیے تھیں تاکہ علماء کے اقوال بھی ہوں، روایتیں بھی ہوں، ایک عقیدہ آپ کے سامنے اسٹیبلش ہو سکے۔ وہ لوگ جو کہ امامیہ ہیں، وہ لوگ تقریباً سب کے سب قائل ہیں، سوائے ایک خاندان کے، اس کو نوٹ کر لیجئے، ایک علمی مطلب ہوگا آپ لوگوں کے لیے، کہ بیت بنو نوبخت، نوبختی جو تھے یہ نہیں مانتے تھے معجزات کو۔ علامہ مجلسی نے ان عبارتوں کو کوٹ کیا ہے، کچھ عبارتیں میں جان بوجھ کے اس میں سے کٹ کر رہا ہوں، مطلب نہیں پڑھ رہا، وہ لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی جس کا ہمارے موضوع سے اتنا تعلق نہیں ہے۔ وَأَقُول، علامہ مجلسی کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لا يمنع منه عقل ولا سنت ولا کتاب، بلکہ معذرت علامہ مجلسی نہیں، شیخ مفید کی عبارت جاری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جائز بھی ہے، نہ عقل منع کرتی ہے کہ ائمہ کے معجزات ہونے چاہیے، نہ روایت منع کرتی ہے، نہ کتاب خدا منع کرتی ہے، اور ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں سب کا نظریہ بھی یہی رہا ہے کہ معجزات ائمہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض سنی جو علماء تھے، معتزلی علماء سنی، جن میں ابن الاخشید ایک نام ہے، یہ بھی شیعوں کے ساتھ ہیں اور ائمہ کے معجزات کے قائل ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ اصحاب حدیث تھے، ان میں سے بھی بہت سارے جو علماء ہیں وہ صالحین اور ابرار کے لیے معجزات کے قائل ہیں۔ لیکن بنو نوبخت جو ہے شیعوں میں سے، یہ وہ خاندان ہے جو کہ قائل نہیں ہے۔ اور کون قائل نہیں ہے؟ فرقہ زیدیہ، 4 امامی، جو زید شہید کو اپنا چوتھا امام مانتے تھے، یہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ خوارج جو کہ دین سے خارج ہو گئے، جنہوں نے جنگ نہروان وغیرہ لڑی تھی، اس کے بعد ان کی آگے اور جو 9 افراد بچے تھے، مزید خوارج جو آئے، جو خارج از اسلام ہے، اور خوارج نجس ہیں ہماری شرع کی روح سے، یہ لوگ بھی ائمہ علیہ السلام کے معجزات کے قائل نہیں ہیں۔ انتہا کلام، و یہاں شیخ مفید کی جو بات ہے مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک نوٹ ہے جو کہ بڑا پیارا نوٹ ہے، سننے والا نوٹ، آپ لوگ دو آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیخ مفید نے یہاں پر جب بات کی معجزات کی تو لفظ معصوم کو استعمال کیا،
لفظ معصوم جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں، بہت علمی مطلب ہے، دقیق مطلب ہے، اس کو ذہن نشین کیجیے، آپ کے لیے بہت سارے مقامات پہ مددگار ثابت ہوگا۔ یہ معصوم کا ایک اصطلاحی معنی شیعوں کے پاس، ایک معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی معصوم یعنی حجت خدا، معصوم یعنی خلیفۃ اللہ، اور وہ معصومین کون ہیں؟ انبیاء سلام اللہ علیہم کے بعد ہم لوگ جن معصومین کے قائل ہیں، یہ معصومین اصطلاحی معصومین ہیں۔ یہ بات واضح ہے بالکل، جس میں 13 معصومین ہمارے پاس مرد ہیں اور ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علامہ مجلسی نے جو نوٹ لگایا وہ عجیب نوٹ ہے۔ فرماتے یہاں پر جب شیخ مفید نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے معجزات کے حوالے سے کہ معصومین کے ہاتھوں پر معجزات رونما ہوتے ہیں، علامہ مجلسی کے جملے فرما رہے ہیں یہاں معصوم سے مراد 14 معصومین نہیں ہیں، یہاں معصومین سے مراد 14 معصومین، بلکہ ائمہ کے علاوہ، ائمہ 12 ہمارے جو امام ہیں ان کے علاوہ ان کے اصحاب تھے، مثلا ان کے نواب تھے، مثلا اب مثلا کیا سلمان فارسی کے معجزات نہیں ہیں؟ سلمان محمدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے معجزات نہیں ہیں؟ کتنے معجزات کتابوں میں سلمان محمدی کی مل جائیں گے۔ جناب زینب کبریٰ جو بیٹی ہیں امیر المومنین، کیا ان کے معجزات نہیں ہیں؟ مولا عباس کے کیا معجزات نہیں ہیں؟ تو یہ لوگ امام تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا یہاں پر جو معصوم کی تعبیر ہے وہ ان سب کو شامل کرتی ہے، اور ہمارے پاس معصوم از ایکول ٹو امام ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ ہاں ہم لوگ ایک ڈیفرنس کے لیے واضح کرنے کے لیے ہم لوگ عصمت کبریٰ کی بات کرتے ہیں کہ ائمہ سلام اللہ علیہم کے لیے عصمت کبریٰ کا مرحلہ ہے، اور ان کو ہم لوگ کہتے ہیں فوراً معصومین کے بعد ان کا مرتبہ آتا ہے، تالی تلو معصوم، یعنی معصوم کے بعد فوراً جو رتبہ آتا ہے وہ کس کا آتا ہے؟ ان کا آتا ہے، ان ہستیوں کا۔ شہزادہ علی اکبر سلام اللہ علیہ ہیں، مولا عباس سلام اللہ علیہ ہیں، شہزادہ قاسم سلام اللہ علیہ ہیں، شہزادہ علی اصغر جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے سلام اللہ علیہ، بی بی زینب کبریٰ ہے، بی بی ام کلثوم ہے، بی بی رباب ہیں، بی بی ام البنین ہیں، جن کی نظریں جو ہے پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں، تمام شیعہ مانتے ہیں۔ عراق میں ہمارے کوئی گاڑی اس وقت تک نہیں چلتی جب تک جناب ام البنین کے لیے فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ نظر، سفرہ، دسترخوان سب ام البنین سلام اللہ علیہ کا۔ کتنے معجزات ہیں جو ام البنین سلام اللہ علیہ کے آج بھی لوگوں کے لیے منعقد ہو رہے ہیں، جبکہ ام البنین سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ قبرستان بقیع میں قبر ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ لوگ وہاں سے پکارتے ہیں، عراق سے، بغداد سے، بصرہ سے، کوفہ سے، ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان ہستیوں کے بھی معجزات جو ہیں وہ اس شیخ مفید کی عبارت میں آ جائیں گے، لیکن یہ کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان ہستیوں کے معجزات بھی تأیید ہیں ائمہ ہی کی معجزات کے، کہ جب امیر المومنین کی زوجہ ام البنین کے معجزات ہو سکتے ہیں تو امیر المومنین کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب امیر المومنین کے بیٹے عباس کے معجزے ہو سکتے ہیں تو امیر المومنین کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب امیر المومنین کی بیٹی زینب کبریٰ جو ہے اس بازار میں جہاں پہ چاروں طرف شور شرابہ تھا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، وہاں بی بی نے جب ایک اپنے خطبہ دینا شروع کیا تو جو اونٹ کے گلے میں جو گھنٹی تھی وہ بھی رک گئی اپنی جگہ پہ۔ یہ اگر معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ چاروں طرف سناٹے کا عالم ہو گیا، ہر بندے کی سانس اس کے سینے میں رک گئی، کوئی بولنے پہ قدرت نہیں لگتا تھا، صرف علی کی بیٹی تک و تنہا بول رہی تھی۔ یہ معجزہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اس قسم کے اور دوسرے ڈھیروں معجزات جو کہ ائمہ کے بیٹوں سے، ان کی بیٹیوں سے، ان کے اصحاب سے ظاہر ہوئے، یہ سب کے سب بھی کیا تھے؟ دلیل تھے ہمارے ائمہ کی سچائی کی، کہ جب ان کے چاہنے والے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں اور ان کے اصحاب جو کہ حقیقت میں صحیح عقیدے پر تھے، موالی حیدر کرار تھے، معیار ہمارے پاس پھر وہی ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، صحابی ہونا معیار نہیں ہے، معیار عقیدہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ اگر ان کے پاس ہے تو یہ سارے کے سارے معجزات دلیل ہیں کس بات کی؟ کہ ہمارے ائمہ سچے ائمہ تھے، تبھی ان کے چاہنے والوں کے ہاتھوں پر بھی یہ معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں علامہ مجلسی ومذہب النوبختیہ ہونا فی غایت السخافۃ والغرابہ، نوبختیہ کا جو مذہب ہے اور نوبختیوں کا جو عقیدہ ہے اس حوالے سے، وہ انتہائی بےہودہ قسم کا عقیدہ ہے۔ یہ علامہ مجلسی کے جملے، سخافت انتہائی سخیف یعنی کمزور، بےہودہ، عبث، لغو قسم کا، غریب
غرابت یعنی انتہائی مذہب امامیہ کا جو عقیدہ اس سے دور کا عقیدہ، اس کا دور دور تک کا بھی شیعہ مذہب سے کوئی تعلق. لہٰذا اگر کوئی مذہب شیعہ میں رہتے ہوئے کہہ کہ جی ہاں میں شیعہ ہوں اور پھر کہہ کہ نہیں میں ان معجزات کو نہیں مانتا، اس کا مطلب اس کا دور دور تک اس کے ان جملوں کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق. ہاں شیعہ وہ تب بھی باقی رہے گا، ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے شیعہ نہیں ہے. یہ چیزیں بھی یہاں میں واضح کر دوں تاکہ میری باتوں کو کوئی غلط میں بات میں نہ لے کر جائے، ان کا غلط استعمال نہ کرے. شیعہ ہے، شیعہ ہونے کا معیار وہی ہے ہمارے پاس کہ اللہ اور رسول کے بعد امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانے، اور کچھ دیگر عقائد کہ جس کے بعد وہ شیعہ کہلانے کا حقدار ہے. یہ عقیدہ ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تشیع سے خارج ہو جائے. ہاں اس کی مثال جو ہے وہ جو ہم نے پیچھے درس میں ایک دی تھی، یہودی والی مثال، جو امام کے ساتھ رہتے ہوئے امام کے معجزے دیکھ کر بھی نہیں مان رہا تھا. امام نے کہا تمہاری مثال ان یہودیوں کی جو عیسیٰ کے ساتھ تھے. تو یہودی تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے، معجزے کو نہیں مان رہے تھے، یعنی ان میں کمی بہرحال ہے. ایک تقصیر کا پہلو یقیناً موجود ہے، ایک جو ہے کمی عقل آپ کہیے، کمی معنویت کہیے، کمی روحانیت کہیے، یہ سارے پہلو ہیں. لیکن ان باتوں کی بنا پر ہم لوگ ڈائریکٹ ایسے افراد کو تشیع سے خارج نہیں کر سکتے. کہیں گے کہ یہ بیچارہ جو ہے پاگل قسم کا آدمی ہے، مثلا بہت بےہودہ قسم کا آدمی ہے، اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے، نادان ہے، جاہل ہے، مثلا اس قسم کے جملے کہہ سکتے ہیں آپ. اور وہ بھی آپ قربتاً الی اللہ کہے گا کہ یہ شخص قربتاً الی اللہ مثلا پاگل ہے. اس قسم کے جملے کہنا درست ہوں گے، لیکن اس کو تشیع سے خارج نہیں کر سکتے. ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کی ہماری گفتگو یہیں پہ اس کو ہم لوگ مکمل کرتے ہیں، اور دعا ہے خداوند متعلق سے کہ ہمیں معجزات سے معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس عقیدے کو اپنے وجود میں راسخ کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جتنے معجزات ائمہ ہیں ان سب کو ہم لوگ بآسانی قبول کر سکیں. بارلہ تو جواسہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو غلو سے، تفویض سے، عقیدے کی خرابی سے بچا. جواسہ محمد و آل محمد کا معارف اہل بیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعطرتہ الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.